الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بجيب محمد وعليه. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں آج کی اس عظیم ترین شب کی رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی شب کی تمام رحمتیں تمام برکتیں آپ سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں حسین کی راہ پر حسین کے عشق کے ساتھ حسین کی محبت کے ساتھ حسین کی مودت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب مرنے لگے چونکہ زندگی کے ساتھ موت تو ہے ہی جب مرنے لگے تو آخری سانسوں میں بھی حسین حسین کہتے ہوئے مرنا نصیب فرمائے. صلوات بھیجیے محمد والے. حسین ابن علی آج چونکہ شب ولادت ہے اس لیے میں کچھ خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ جب کسی کو پیدا فرماتا ہے تو دن وقت جگہ تمام چیزوں کا انتخاب حکمت کے تحت کرتا ہے اور جب کسی کی جان لیتا ہے تو تب بھی وقت تاریخ دن جگہ تمام چیزوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرتا ہے اور حکمت کے تحت کرتا ہے. اس لیے بعض کو جب وہ پسند فرماتا ہے تو ان کی ولادت کائنات کی خوبصورت ترین نورانی ترین اور پاکیزہ ترین سرزمین پر ہوتی ہے اور بعض کو ایسی جگہوں میں ولادت نصیب ہوتی ہے جہاں پر انسان عام حالات میں بھی شاید جانا نہ چاہے. یہی کیفیت موت کی بھی ہے. بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت میں موت عطا کرتا ہے جو انسانی زندگی میں معراج کہلائے. نماز میں رکوع میں سجود میں بارگاہ رب العزت میں اللہ سے رابطے کے دوران سر کٹے جان نکلے سجدے کی کیفیت میں نکلے تو یہ ظاہر ہے ایسی موت انسان ساری دنیا دے کر خریدنا چاہے تو اس کے اختیار میں نہیں آئے جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ عطا نہ کرے. اور بعض لوگ باتھ روموں میں مر جاتے ہیں نجس ترین جگہوں پر ان کو موت آتی ہے. وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن انتخاب ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سال 365 دن ان میں
میں ہم اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے ہر مہینے کے اندر کوئی ولادت ہے تو کوئی شہادت ہے. ربیع الاول سے آپ شروع کریں، کسی مہینے میں کسی کی ولادت ہے، کسی کی شہادت ہے. یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا حسین ابن علی کو اس عالم میں بھیجنے کا، تو جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو اس دنیا میں بھیجا، اس پورے مہینے میں کوئی شہادت نہیں ہے. اور جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کو اٹھا لیا یعنی محرم، اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں آئے. کیوں ایسا ہے؟ یہ خاص حکمت ہے اس ہستی کے حوالے سے کہ اس ہستی کی خوشی بھی ایسی خوشی ہے جس میں کسی غم کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اور غم ایسا غم ہے جس میں ذرہ برابر کسی خوشی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں بڑی عجیب ہیں. یہ جو مہینہ ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے. شعبان المعظم اگر آپ روایات دیکھیں، سید ابن طاووس کی روایت ہے، بعض دیگر ہستیوں نے روایت کی ہے ائمہ ہدی علیہ السلام سے کہ رجب، شعبان، رمضان، یہ تینوں باقی 12 مہینوں کی نسبت یہ 3 مہینے مقدس ترین مہینے ہیں. اس لیے رجب المرجب کو بعض روایات میں اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. اس لیے روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی پکار کو نقل کیا گیا ہے کہ این الرجبیون، اہل رجب کہاں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رجب کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ چوتھے آسمان پر نازل ہو کر، اوپر سے چوتھے آسمان میں آ کر اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اعلان کروں کہ کیا کوئی ہے اللہ کی طرف پلٹنے والا تاکہ اللہ کی رحمتوں کا دروازہ اس پر کھل جائے. اللہ کا مہینہ ہے. اس لیے اولیاء اللہ رجب کے مہینوں میں خصوصاً ایک پورا مہینہ، کئی اولیاء اللہ کو میں جانتا ہوں، کئی اللہ کے مخلص ترین بندوں کو میں جانتا ہوں، بلا ناغہ ابتدا سے انتہا تک سارا مہینہ روزہ رکھتے اور دوسروں کو معلوم بھی نہ ہونے دیتے کہ وہ روزے سے ہیں. رجب روزے کا مہینہ، دعا کا مہینہ، مناجات کا مہینہ، اللہ سے راز و نیاز کا مہینہ، عبودیت اور بندگی کا مہینہ. اور اسی طرح سے شعبان کے بارے میں کہا گیا کہ شعبان اہل البیت کا مہینہ ہے، نبی کریم کا مہینہ ہے، امیر المؤمنین کا مہینہ ہے، حسین ابن علی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عظیم ترین نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، لیکن دونوں نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں اہل البیت کے واسطے سے، اہل البیت کے ذریعے سے. چونکہ یہ مہینہ اہل البیت کا مہینہ ہے اور اہل البیت کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ انسانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر 2 عظیم ترین تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کے ذریعے سے ہمیں عطا کیے ہیں. وہ 2 تحفے کیا ہیں؟ ایک صلوات شعبانیہ ہے. صلوات شعبانیہ، شعبان کے ہر دن یہ صلوات پڑھنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. مفاتیح الجنان میں موجود ہے، آپ گوگل کریں گے نکل آئے گا. ہر روز یہ صلوات شعبانیہ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. روح کی تازگی، روح کی تطہیر کے لیے بہترین صلوات. کس نے ہمیں دیا؟
اس عظیم ترین نعمت سے کس نے ہمیں سرفراز کیا؟ ائمہ ہدا علیہ السلام نے۔ اس لیے اس صلوات کو آج جب آپ گھر جائیں صلوات شعبانیہ نام یاد رکھیں، یہ ضرور نکالیں اور پڑھیں۔ اور دوسرا تحفہ یہ صلوات شعبانیہ ہے، اور دوسرا تحفہ اللہ سے ایک مناجات ہے۔ اس مناجات کو ائمہ کی زبان میں مناجات شعبانیہ کہا گیا۔ ایک ہے صلوات شعبانیہ اور ایک ہے مناجات شعبانیہ۔ مناجات شعبانیہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے، معارف کے اعتبار سے، اعلیٰ ترین مفاہیم کے اعتبار سے ایسی مناجات، ایسی دعا اور ایسا کلام ہے کہ انسان اس کلام میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ڈوب جائے اور کرے تو اپنے آپ میں نہیں رہتا، ذات خدا میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مناجات شعبانیہ۔ کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ، 15 منٹ۔ جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتا ہے۔ البتہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ایک ایک لفظ پر غور کر کے پڑھیں کہ اپنے رب سے آپ کیا کہہ رہے ہیں، ضائع نہ کریں اس مہینے اور مقدس مہینے کے اندر۔ اور دوسری چیز، پہلا دن گزر گیا شعبان کا، دوسرا دن آج گزر گیا، رات تیسری ہے۔ اگر پہلے دن آپ نے روزہ رکھا ہے تو ہنیئا لکم، اللہ اس کو قبول فرمائے اور مزید توفیق۔ اگر نہیں رکھ سکے تو کم از کم اس کے بعد حتی الامکان جتنا زیادہ ہو سکے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو علی اور آل علی سے جوڑیں روزے کے ذریعے سے، خصوصاً 15 شعبان، خصوصاً کل 3 شعبان، آگے بھی اسی طرح سے 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان، 6 شعبان، 7 شعبان، 8 شعبان، یہ ساری مناسبتیں خوشیوں کی مناسبتیں ہیں۔ اور اگر اللہ کسی کو اتنی بڑی نعمت سے نوازے تو وہ نماز پڑھ کر شکرانہ ادا کرتا ہے، روزہ رکھ کر شکرانہ ادا کرتا ہے۔ جس کو حسین جیسی نعمت ملے تو وہ کس طرح سے شکر ادا کر سکتا ہے اللہ کا؟ کس طرح سے؟ کم از کم یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، ان مناجاتوں کا سہارا لے اور ان صلواتوں کا سہارا لے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ان ہستیوں کے تذکرے کے ذریعے سے نورانی ہو کر، سرخرو ہو کر حاضر ہو سکے۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ حسین ابن علی علیہ السلام و علیہم السلام کی ولادت کی شب ہے۔ کون حسین؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے احیاء اور زندہ کرنے اور اس کی بقا کا ضامن بنایا۔ اگر حسین نہ ہوتے تو کچھ نہ بچتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے ذریعے سے اس دین کے اندر ایک نئی روح پھونکی تاکہ دین تا قیام قیامت زندہ رہے، تا قیام قیامت۔ اس لیے اگر آپ حسین ابن علی کو پہچاننا چاہیں تو اس کے لیے صرف چند اشعار سن اور پڑھ کر، خوش ہو کر، چند مناقب سن کر واپس جا کر بھول جانا اور وقت گزار دینا کہ ہم نے عید منائی، ہم نے جشن منایا، کافی نہیں ہے۔ حسین ابن علی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت اور رحمت کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے تو اس رحمت کی معرفت حاصل کرنا یہ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور صرف آج کی رات نہیں، پورے اس مہینے کے اندر غور کریں، فکر کریں، سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کی صورت میں کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ حسین ابن علی کون ہے؟ میں چند گاڑی میں بھی آتے ہوئے چند نکات میں نے نوٹ کر لیے تاکہ آپ کو وہ نکات ایک ایک کر کے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا،
لیکن چند نکات ہیں، ذرا غور کیجئے گا. اگر ان نکات کو ہم نہ سمجھ سکیں تو ہم نے حسین کو کیا سمجھا؟ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بتایا کہ میرا حسین آئے گا. یہ خصوصیت ہے حسین ابن علی کی. اگر حضرت آدم کی توبہ آپ دیکھیں، حضرت نوح کا واقعہ آپ دیکھیں، حضرت یونس کا واقعہ آپ دیکھیں، بعد کے انبیاء کے واقعات آپ دیکھیں، مختلف مفسرین نے، محدثین نے، شیعہ اور سنی علماء کرام نے وہ روایات نقل کیا ہیں. ہاں ناصبی انکار کرے اور بات ہے، لیکن شیعہ اور سنی محبان اہل البیت نے وہ روایات نقل کی ہیں تفسیر قرآن میں، ان آیات کی تفسیر میں جن کا آغاز حضرت آدم سے ہوتا ہے کہ جب آدم و حوا ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور ایک عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سے ملانے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھائے، کچھ کلمات سکھائے، اور آپ نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگی. اب روایت کہتی ہے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، ویا فاطر بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہو کر عرض کیا بارالہ میں نے 5 نام لیے، لیکن جب 5واں نام لیا تو میرا دل ٹوٹ گیا اور مجھ پر غم کی کیفیت ایسے حاوی ہوئی، تو یہ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ جواب آیا کہ یہ میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرزند کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے دین زندہ ہوگا. اب دیکھیں حضرت آدم سے شروع ہوتا ہے، باقی انبیاء کے بھی اسی طرح کے واقعات موجود ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. لہٰذا جب آپ حسین ابن علی کی خصوصیات سنتے ہیں تو خود ایک خصوصیت حسین ابن علی نے خود بیان کیا ہے. فرمایا انا قتیل العبرہ، میں کشتے اشک ہوں، میں اشکوں کا مقتول ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں قتل ہو جاؤں گا لیکن میرے قتل کے بعد ہر آنکھ روئے گی اور مجھ پر روئے گی. اور اس رونے کا فلسفہ ہے، ہر رونا مقدس نہیں ہوتا. رونا کمزوری کی علامت ہے، رونا شکست کی علامت ہے، رونا بزدلی کی علامت ہے، لیکن حسین پر رونا دنیا میں سب سے زیادہ شجاعت کی علامت ہے. حسین پر رونا یعنی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی علامت ہے. حسین پر رونا یعنی اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں حسین ابن علی کی جرأتوں کا ساتھ دے کر میدان میں کھڑے ہونے کا اعلان ہے. حسین پر رونے سے انسان اپنے اندر عزت محسوس کرتا ہے، حسین پر رونے سے اپنے اندر کرامت محسوس کرتا ہے، حسین پر رونے سے اپنے اندر لذت محسوس کرتا ہے، حسین پر رونے سے خود کو اللہ کا قریب اور مقرب محسوس کرتا ہے. حسین پر اشک بہانے سے انسان اپنی روح میں نورانیت محسوس کرتا ہے. اس لیے فرمایا انا قتیل العبرہ، میں کشتے اشک ہوں. اس لیے حسین پر رونا باقی تمام گریہ اور زاریوں سے بالکل جدا ہے. یہ انسان کو آسمان تک پہنچاتی ہے اور باقی رونا انسان کو انسانیت سے گرانے کا سبب ہے. اگر کوئی مار کھا کر روئے، اگر کوئی مار کھا کر روئے تو اس کی ذلت ہے.
اگر کوئی پیسہ لٹ جانے کی وجہ سے روئے تو اس کی ذلت ہے، لیکن حسین پر رونا یعنی کرامت، یعنی عزت، یعنی حسین کی ان شجاعتوں کے سامنے سر نشنی میں خم کرنا اور حسین کے اس ایثار پر ایمان لا کر یہ اعلان کرنا کہ میرا دل، میری روح، میرا وجود، میرا سارا بدن اور سارا وجود حسین کی راہ کا ایک ذرہ ہے اور حسین پر فدا ہے۔ یہ جو گریہ ہے یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانے والا گریہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے 4 خصوصیات بیان فرمائی، ذرا اونچی آواز سے سب مل کر سنواتے ہیں۔ جتنی آپ کی تعداد ہے، آپ کے سلوات کی آواز کم ہے، ٹھنڈ لگی ہوئی ہے تو ذرا چادریں اتار لیں، چونکہ آج کی رات سکڑنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات سینہ تان کر دشمنان حسین کے مقابلے میں سر اٹھا کر حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اعلان کی رات ہے کہ میری زندگی بھی حسین کے ساتھ ہے اور موت بھی حسین کے ساتھ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، ذرا مفاتیح الجنان اٹھائیے، اس مہینے میں دعا ہے اور آج کی رات کی خصوصی دعا ہے۔ آج جب گھر جائیں آپ تو جا کر چپ چاپ سوئیں مت، جو آج کی رات کا عمل ہے اس عمل میں ایک دعا ہے امام حسین علیہ السلام سے متعلق، وہ دعا ضرور پڑھیں کہ خدایا میں اس رات کے اس مولود کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اس مولود کے جو حسین ابن علی ہے اور جس کی شہادت کی خبر اس کی پیدائش سے پہلے تو نے اپنے انبیاء، صلحاء اور اولیاء کو دی تھی۔ اس زیارت کے مختلف جملے ہیں، ضرور پڑھیے آج کی رات۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین ابن علی کو اللہ نے کچھ خصوصیات عطا کی ہیں، ان میں 4 سب سے بڑی خصوصیات ہیں، 4 خصوصیات اور عجیب خصوصیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جعل الشفاء فی تربتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین ابن علی کی تربت اور ان کے قبر کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اگر حسین ابن علی کے قبر کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے تو خود وجود حسین نے کیا رکھا ہے؟ ذرا سوچئے، وجود حسین میں کیا رکھا ہے؟ اس شفا کا مطلب کیا ہے؟ زمین کربلا کو اگر کوئی مقام اور عظمت ملی ہے تو وہ عظمت حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے عالم ملکوت کے حوالے سے بعض روایات ہیں بہار میں، دیگر کتب احادیث میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ جب مختلف زمینوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے پر فخر اور مباحات شروع کی تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد کی زمین نے، جس کو ہم مکہ کہتے ہیں، مکہ کی زمین نے باقی تمام زمینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے دیکھو اللہ نے مجھے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ مجھ پر اللہ نے اپنا وہ کعبہ جس کو اللہ اپنی توحید کا مرکز کہتا ہے وہ اس نے مجھ پر قرار دیا ہے۔ تو حدیث کہتی ہے کہ ادھر زمین کربلا نے اٹھ کر مکہ کی زمین سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اس پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری اس توحید کی بقا جس کی وجہ سے ہے وہ حسین ابن علی ہے اور اللہ نے حسین کو میرے سینے میں جگہ دیا ہے۔ اس لیے تربت حسین کی برکتیں، تربت حسین کی برکتیں، کوئی مریض ہو
آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا یا نہیں سنا؟ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک دال کے دانے کے برابر تربت ہو، تربت جس کو قبر حسین کی مٹی کہا جاتا ہے، وہ اگر کسی پانی میں آپ گھول دیں، گھولنے کے بعد آپ اس تربت کے گھلے ہوئے پانی میں سے ایک ایک چمچ سب سے زیادہ سخت مرض میں مبتلا مریضوں کو پلانا شروع کر دیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جن مریضوں کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس تربت کے پانی کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ تربت حسین میں یہ برکت ہے، تربت حسین کی برکت آئی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قم، آپ میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں، ان کے بالکل شہر کے درمیان دریا ہے جس میں اب پانی نہیں آتا، پیچھے ڈیم بنایا گیا ہے، لیکن اس وقت جب بھی سیلاب آتا تو یہاں پر پانی آ جاتا اور اس کی وجہ سے ساری آبادیاں متاثر ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ بہت بڑا طوفان آیا اور پانی اسی طرح سے آتا رہا اور سیلانی شکل اختیار کرتا رہا۔ کچھ لوگ آئے آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری کے پاس، جن کی قبر خود حضرت معصومہ کے سرحانے اس مسجد کے اندر موجود ہے، جو مدرسہ فیضیہ کے بانی ہے۔ ان سے آ کر کہا کہ آج اس طوفان کا ہم کیسے مقابلہ کریں، بڑی تباہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور اس کے بعد گئے، تھوڑی سی تربت اٹھائی، تربت اٹھائی، وہ تربت لے کر آئے اس دریا کے پاس، یہ تربت یوں پھینکی دریا کے اندر، کچھ ہی دیر میں طغیانی تھم گئی اور سیلاب ختم ہو گیا۔ یہ تربت حسین کی تاثیر ہے، تربت حسین کی تاثیر کوئی معمولی تربت نہیں ہے، یہ معمولی تربت نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ہاتھ میں پلاسٹک کی تسبیح ہو اور ادھر سے تربت کی تسبیح ہو، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ پلاسٹک کی تسبیح میں آپ کو ذکر پڑھنا پڑتا ہے، لیکن اگر تربت کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے لب خاموش ہو تو وہی تسبیح ہی ذکر پڑتی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ اس تربت کی برکتیں ہیں، اس لیے ائمہ اہل البیت نے اس تربت کی اہمیت ان کو بیان کیا ہے۔ لہذا جو بندے مرتے ہیں ان مرنے والوں کے حوالے سے جو آپ کو مختلف اصول، مختلف طور و طریقے، مختلف سنتیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تربت اس کی آنکھوں کے ساتھ آنکھوں پر رکھیں، اس کی پیشانی پر رکھیں، اس کے گالوں پر لگائیں، اس کے سینے پر لگائیں، ہر وہ جگہ جہاں پر تربت کی بے حرمتی نہ ہوتی ہو وہاں پر تربت لگائیں، اس لیے کہ اس تربت پر آتش جہنم حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس تربت کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ اس تربت کے دامن میں حسین ابن علی خابیلہ ہے۔ صلوات پیش پر محمد وآل محمد۔ اس لیے روایات میں ارض کربلا کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کون سی جگہ؟ حسین ابن علی علیہ السلام کا حرم، ان کی قبر اور وہ سرزمین جہاں پر حسین ابن علی علیہ السلام مدفون ہیں، وہ سرزمین۔ فیض کاشانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، کہتے ہیں ان کا تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا کسی ایسے بندے سے واسطہ تھا جو مسلمان نہیں تھا لیکن مختلف قسم کے علوم کا بڑا ماہر تھا، ستاروں کا، سحر کا، بہت سارے علوم کا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں تمہیں آزماتا ہوں، دوستی تھی، جواب دو گے؟ کہا ہاں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، تربت کی ایک تسبیح ان کے پاس تھی، وہ نکالی، ہاتھ میں چھپائی، چھپانے کے بعد کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے اپنا حساب کتاب کیا، کرنے کے بعد کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو مٹی، ہے تو مٹی، لیکن یہ مٹی اس زمین کی نہیں آئی،
میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ مٹی کہاں سے آئی ہے، چونکہ اس زمین سے متعلق نہیں ہے۔ ہاتھ کھولا اور فرمایا یہ تربت ہے حسین ابن علی کی قبر کی مٹی ہے، جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے، جنت کی مٹی۔ اور یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اس مٹی کی خصوصیت یہ ہے۔ تو امام باقر علیہ السلام نے پہلی خصوصیت کیا بیان کی؟ پہلی خصوصیت، اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، پہلی خصوصیت کیا بیان کی اس امام حسین علیہ السلام کی؟ پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ تربت حسین ابن علی شفا ہے ہر درد کے لیے۔ اور اس کی خصوصیات آپ کے سامنے کچھ میں نے بیان کر دی۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے روایات میں ہے کہ امام صادق کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی، اس میں تربت کی، یہ تربت حسینی، تربت قبر حسین کی وہ مٹی ہوتی تھی، تربت ہوتی تھی۔ تربت عربی ہے اور مٹی اردو ہے، تو تربت ہوتی تھی، اس تربت پر وہ سجدہ فرمایا کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ اس تربت پر سجدہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ افلاک کے تمام پردوں کو، 7 پردوں کو ہٹا کر انسان کو معرفت عطا کرتا ہے۔ اس تربت پر سجدے کی وجہ سے اتنا تقدس اور اتنا احترام اس تربت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ سلوات دیجیے محمد وآل محمد۔ دوسری خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی جو کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے خود اس خصوصیت میں، یہ جو پہلی والی خصوصیت ہے، امیر المومنین کی قبر کی مٹی آپ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ امام حسن کے قبر کی مٹی آپ کھا نہیں سکتے، حرام ہے۔ امام زین العابدین کی قبر کی مٹی آپ کھا نہیں سکتے، حرام ہے۔ باقی تمام ائمہ کے قبروں کی مٹی آپ اٹھا کر کھا نہیں سکتے، تبرک رکھ سکتے، کھا نہیں سکتے، حرام ہے۔ لیکن حسین ابن علی کے قبر کی مٹی شفا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ خصوصیت اللہ نے صرف اور صرف حسین ابن علی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو بڑی ہی عجیب خصوصیت ہے، فرمایا کہ اجابت الدعاء تحت قبتہ، اللہ نے قبہ حسینی یعنی گنبد حسینی یعنی حائر حسینی کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے اس دعا کی قبولیت کی ضمانت دیا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن حائر حسینی میں اس کی خاص اہمیت ہے، خاص اہمیت۔ امام ہادی علیہ السلام تشریف لائے، سامرہ میں تھے، بیمار ہوئے، کچھ مسائل تھے، کسی اپنے صحابی اور ساتھی سے فرمایا کہ جاؤ کربلا، حسین ابن علی علیہ السلام کے قبے کے نیچے کھڑے ہو جاؤ اور دعا شروع کرو، دعا مانگو۔ وہ شخص آیا، اس نے دعا مانگی، لیکن ذہن میں سوال اٹھا کہ بھئی حائر حسینی کے نیچے دعا مانگنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ امام وقت نے۔ تو امام وقت خود حائر ہیں، خود حجت خدا ہے، وہ ہمیں یہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اگر وہ خود مانگتے تو کیا حرج تھا؟ ادھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مقام، ہر سرزمین اور ہر دن، ہر اس خاص چیز کی کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ادب چاہتا ہے، اس کا ادب چاہتا ہے۔ اس کی مثال، نبی کریم افضل ہے یا کعبۃ اللہ؟ کون افضل ہے؟ کعبہ افضل ہے یا نبی کریم؟ کعبہ افضل ہے یا نبی کریم؟ کون افضل ہے؟ آپ بھی پریشان ہو گئے، کنفیوز ہو گئے، کون افضل ہے، کعبہ یا نبی کریم؟ جی نبی کریم افضل ہے۔ نبی کریم کا تو مقام ہی اور مقام ہے، کعبہ ایک چار دیواری ہے، آداب ہے اس کے، لیکن
اسی کعبۃ اللہ کے حوالے سے روایات شیعہ اور سنی دونوں محدثین نے نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کعبہ تو اتنا عظیم ہے، اللہ نے تجھے اپنی توحید کا مرکز قرار دیا، حج میں تیرے ارد گرد طواف کا حکم دیا، تیری بارگاہ میں تیرے ارد گرد مانگی ہوئی دعا اور نمازوں کو یہ اہمیت عطا کی، یہ ساری عظمتیں، یہ سارا تقدس اللہ نے تیرے لیے قرار دیا ہے، لیکن اے کعبہ یاد رکھ کہ تجھ سے زیادہ عزت اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن کی ہے جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ ایمان کے اس مرحلے پر نازل فائز ہو اور ایمان کامل رکھتا ہو۔ نبی ہیں، ایک مومن کی عزت کو کعبہ کی عزت سے زیادہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے ایک مومن کی توہین کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم کعبۃ اللہ سے بہت افضل ہیں، لیکن اسی افضل ترین ہستی کو اللہ نے حکم کیا دیا؟ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے کا۔ کیوں؟ کعبۃ اللہ کے اپنے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حج کے حوالے سے منا میں، عرفات میں آپ بیت اللہ کرتے ہیں، حج کے ایام میں وہاں پر رات گزارتے ہیں، نبی کریم کو بھی تو یہی حکم تھا نا، تو کیا وہ سرزمین افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ نبی افضل ہے، لیکن اس سرزمین میں جا کر رات گزارنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سرزمین کے آداب اور ان آداب کا خیال رکھنا۔ اسی طرح سے قبر حسین اور حائر حسین کا اپنا ایک ادب ہے، اور اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سائے میں اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ ہر صورت میں قبول کرتا ہے۔ صلوات اللہ علی محمد و آل محمد۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ فرمایا کہ حسین ابن علی وہ ہیں جن کے صلب سے اللہ تبارک و تعالی نے باقی تمام ائمہ کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ امام آخر حجت خدا مہدی موعود جس نے آ کر گزشتہ 1,24,000 انبیاء کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، جس نے آ کر نبی کریم کی بعثت کے ان مقاصد کو عالم پر ظاہر کرنا ہے، جس نے آ کر عالم کو عدل سے بھرنا ہے اور ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، وہ حجت خدا اور وہ ہستی جس نے دین کو کفر پر غلبہ دے کر زمین کو ظلم سے پاک کرنا ہے، وہ بھی حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ صلوات اللہ علی محمد و آل محمد۔ حسین ابن علی کی خصوصیات آپ دیکھیں، خصوصیات۔ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ، آئمہ حسین ابن علی کے شرب سے اور ان کی نسل سے ہیں، تو جس ہستی کی آمد کی نوید دی گئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اسی مہینے میں ان کی آمد ہے، 15 شعبان کی شب، امام حسین اور امام زمان۔ دیکھیے دونوں کا ربط دیکھیے، ایک وہ جس نے دین کو زندہ کیا، اور ایک وہ جس نے اسی دین کے احیاء گر کے پرچم کو لینا ہے اور معاشرے میں کھڑے ہو کر اپنا تعارف حسین کے حوالے سے پیش کرنا ہے۔ اس ہستی کی آمد بھی اسی مہینے۔ فرمایا کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ ایک عجیب جملہ فرمایا کہ 3 ادوار ہیں۔ کتنے؟ 3 ادوار۔ وہ 3 ادوار بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ ایک ہے بھیڑیوں کا دور۔ بھیڑیوں کو آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ جی بھیڑیے ہی کہتے ہیں، میرا تو سمجھ آ رہی ہے نا اس کا مطلب۔ ایک ہے بھیڑیوں کا دور، ظلم ستم کاٹ کھانے والے لوگوں کی حکومت،
جس میں ہر مومن کو چیرا جائے گا، پھاڑا جائے گا، قتل کیا جائے گا، زندانوں میں ڈالا جائے گا، تتر بتر کر دیا جائے گا، یہ پہلا دور ہے۔ اور ائمہ نے اس دور کو گزارا ہے۔ ایک یہ دور ہے۔ دوسرا دور بھیڑوں کا دور ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے بہار میں، دوسرا دور بھیڑوں کا دور ہے۔ بھیڑوں کا دور کیا ہے؟ جس میں لوگ ظلم سہیں گے، ذبح ہوں گے، خاموش رہیں گے، بولیں گے نہیں۔ پہلے والے دور میں بولتے بھی تھے اور قتل بھی ہوتے تھے، اب ان کو چیرا جائے گا، پھاڑا جائے گا، مارا جائے گا، وہ بھیڑوں کی طرح سے ظلم برداشت کریں گے، کٹتے ہوئے دیکھیں گے لیکن خاموش رہیں گے، بولے گا کوئی بھی نہیں۔ یہ بھیڑوں کا دور ہے۔ اور تیسرا دور ہے عدل اور انصاف کے تقاضوں کا اور ترازو کا۔ وہ دور کون سا ہے؟ وہ دور ہے جب انسان اپنی قیمت سے آگاہ ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں پر بولے گا، جہاں ظالم سر اٹھائے گا وہاں پر اس کے لب کھلیں گے۔ ابتدا لب کے کھلنے سے ہوگی، ابتدا زبان کے کھلنے سے ہوگی۔ زبانیں کھلیں گی تو ہاتھ بھی اٹھیں گے، ہاتھ اٹھیں گے تو ظلم کی کلائی بھی پکڑی جائے گی، جب پکڑی جائے گی تو توڑی بھی جائے گی۔ یہ وہ دور ہوگا جب عدل اور انصاف کے مطالبے کا دور ہوگا۔ آپ اگر اس سے پہلے کے ادوار دیکھیں، امام عصر کے غیبت سے لے کر آج تک حقیقی معنوں میں بھیڑوں کا دور آپ کو نظر آتا ہے۔ کرتے جاؤ، جس طرح کے بھی بادشاہ، جس طرح کے بھی نظام آئے حکومت ہو، ہر ایک آ کر اپنی تختی مشق بناتا ہے، عوام کو، مسلمانوں کو مارتا ہے، چیرتا ہے، لوٹتا ہے، پھاڑتا ہے، اور لوگ تماشائی ہے، ٹھیک ہے جی چل رہی ہے تو چلنے دو، اور بعض اوقات انہی کی حمایت میں چلتے رہو، جیسے وہ کہیں ویسے کرتے رہو۔ لیکن آج جیسے جیسے شعور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ دیکھیے کہ اس شعور کی وجہ سے آج دنیا بدل رہی ہے۔ صرف شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، عالم انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ اب چھوٹی سی مثال، آج کے دور میں فلسطین کو اسرائیلیوں کے قبضے میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تقریباً 7 دہائیاں، 70 سال سے ہوا۔ ان 70 سالوں میں ہمیشہ وہ قتل ہوتے تھے اور ساری دنیا اسرائیلیوں کا ساتھ دیتی تھی، ظلم ہوتا تھا، ساری دنیا اسرائیلیوں کا ساتھ دیتی تھی، فلسطینیوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ہر ایک کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی، ان کو چونکہ اسی سرزمین سے نکالا گیا تھا اس لیے وہ اپنی سرزمین میں واپس آئے ہیں، تو ان کو حکومت کرنے دیں، آپ ان کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ جب آپ ان کو تنگ کریں گے تو وہ تو پھر ماریں گے اپنی حکومت کو محفوظ اور مستحکم رکھنے کے لیے۔ لیکن آج ذرا سوچئے، پوری دنیا میں طول تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 100 دنوں کے اندر پوری دنیا میں 4.5 سے 5 ہزار مظاہرے ہوئے۔ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، ساری دنیا میں 4.5 سے 5 ہزار مظاہرے ہوئے، اور بعض مظاہرے 5-10 لاکھ انسانوں پر مشتمل تھے، اور یہ مظاہرے مسلمان ملکوں میں نہیں، کفر کے ملکوں میں ہوئے۔ کس کے خلاف؟ ظلم کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ بھیڑیوں کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف۔ یہ نہیں کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، نہیں، یہ کہ اسرائیلی ظالم ہیں، صہیونی ظالم ہیں، لہذا اس ظلم کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ حیرت ہوگی، مسلمان کم تھے، عیسائی زیادہ تھے۔ حیرت ہوگی، عیسائیوں کے ساتھ حتیٰ یہودی بھی شامل تھے صہیونی ریاست کے ظلم کے خلاف بولنے والوں میں۔ اور اس وقت بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کرۂ ارض میں، اس گلوب میں، جس جگہ، جس ملک میں آپ دیکھنا چاہیں، آپ کو لگے گا کہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں، ظلم کے خلاف ان کے لب کھل چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان بھیڑیوں کو روکو۔ یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہے، یعنی مطالبہ کرنا، حق کے مطالبے کا پہلا قدم۔ خود پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں، خود پاکستان کے اندر
اس وقت جو کچھ گزشتہ 70 سالوں میں ہوا، اس دفعہ آپ کو لوگوں کا رنگ ڈھنگ اور ان کا انداز بالکل مختلف نظر آتا ہے. یعنی اب لوگ بولتے ہیں. آج میں کسی ٹی وی چینل سے بھی آتے ہوئے بھی بات کر رہا تھا، لائیو پروگرام تھا، کہ ذرا گھروں میں کام کرنے والی ملازماؤں سے پوچھیں، ریڑی لگانے والے ریڑے بانوں سے پوچھیں، وہ جو بوجھ اٹھانے والے مزدور ہیں مارکیٹوں میں، ان سے پوچھیں کہ بھئی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. فوراً وہ بھی وہی بات کریں گے جو ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بات کرتا ہے. کیوں؟ شعور اس منزل پر ہے کہ اب ظلم ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ ظلم ہے. جہاں پر بھی سرکشی ہے ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سرکشی ہے. اگر کسی کو موقع ملے تو وہ اس ظلم کے خلاف زبان کھولتا ہے، کسی کو موقع ملے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ شعور کی علامت ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ترازو کا دور ہوگا، اور جب ترازو کا دور ہوگا انسانوں میں یہ شعور پیدا ہوگا کہ حق کا مطالبہ کرنا چاہیے، انسانوں میں شعور پیدا ہوگا کہ باطل کے خلاف کٹھے ہونا چاہیے. تو وہاں پر پھر مسلکوں کی تمیز مٹ جائے گی، فرقوں کی تمیز مٹ جائے گی. کیا باقی رہے گی؟ حق اور باطل. یا حق کا گروہ ہوگا یا باطل کا گروہ ہوگا. آج فلسطین کے حوالے سے کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ تین گروہ. ایک گروہ وہ جو فلسطینیوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو ہر روز بمباریوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور بمباری کرنے والوں کو طاقت فراہم کرنے، ایندھن فراہم کرنے، اسلحہ فراہم کرنے، سیاسی حمایت کرنے. ایک وہ گروہ ہے. دوسرا وہ مرنے والا گروہ ہے، مقابلہ کرنے والا گروہ ہے، جن کا چھوٹا بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں جتنا مارو مرنے کو تیار ہے، نہ سرزمین چھوڑیں گے نہ عقیدہ چھوڑیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال 7 سال 8 سال. یہ شعور ان بچوں کو کس نے دیا ہے؟ یہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو آج کی نسل ہے اس میں اللہ نے یہ شعور پیدا کیا ہے، اور شعور کا یہ سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، پیچھے نہیں جائے گا. اور تیسرا گروہ کون ہے؟ وہی اہل نفاق جو رسول کے زمانے میں بھی تھے، بات کے ادوار میں بھی تھے اور آج بھی آئے، کہ بظاہر اسلام کا لباس ہے، اندر کفر سے بدتر آئے، کفر سے بدتر. تو یہ جو تین گروہ آج بھی ہیں. تو آنے والا دور اسی طرح سے اس حق کے طلب کا دور ہوگا جس میں ہر مظلوم اپنا حق طلب کر رہا ہوگا کہ ہمیں ہمارا حق دو. اور امام باقر علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ وہ دور آئے گا جب ترازو کا دور ہوگا، عدل کا دور ہوگا، عدل کے نفاذ کا دور ہوگا اور انصاف کے مطالبے کا دور ہوگا. اور جب ایسا دور آئے گا تو پھر کیا فرقے رہیں گے؟ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ حق اور باطل. تو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ حق حسین ہے اور باطل دشمن حسین ہے. حق حسین ہے اور باطل دشمن حسین ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو 40 کے بڑے بڑے اجتماعات نجف اور کربلا کے رستے میں ہوتے ہیں اور مشی ہوتی ہے، 2 سال پہلے 3 سال پہلے میں نے دیکھا کچھ مسیحی پادری حضرات اپنے خاص لباس میں صلیب ہاتھ میں لیے کربلا کی طرف رواں دوا تھا. غالباً کربلا ٹی وی یا کسی اور عرب ٹی وی نے ان سے انٹرویو کیا. انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا. کہا آپ تو عیسائی ہیں تو کربلا سے آپ کو کیا واسطہ؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کیا حسین صرف آپ کے ہیں؟ حسین تو ہمارے بھی ہیں. کہا نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا اللہ کا جو تصور ہے وہ کچھ اور ہے. آپ تثلیث کے قائل ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں. آپ رسول حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم حضرت خاتم النبیین کو مانتے ہیں. آپ انجیل کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں. پھر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اکسایا، تیار کیا کہ آپ گھروں سے نکلے اور پیدل کربلا کی طرف چلے؟ کہا کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اللہ کا تصور، رسول کا تصور اور کتاب کا تصور ہم دونوں مکاتب کا یعنی اسلام اور کرسچینٹی کا مختلف ہے، لیکن یاد رکھو حسین ہم سب کا ایک ہی ہے. یہ جو حسین ہم سب کا ایک ہی ہے کا نعرہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان بیدار ہوگا، جیسے جیسے انسان بیدار ہوگا، جوش بھری آبادی نے کہا تھا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو وہ دور جس میں حق اور باطل یوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے کہ شیعہ سنی باقی نہیں رہیں گے، حتیٰ اسلام اور مسیحیت کا تصور بھی باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کیا ہوگا؟ ایک طرف حسینی ہوں گے، دوسری طرف یزیدی ہوں گے، ایک طرف محمدی ہوں گے، دوسری طرف ابو جہل والے ہوں گے، ایک طرف موسوی ہوں گے، دوسری طرف فرعونی ہوں گے۔ ایک لکیر کھنچ جائے گی۔ اس لیے جب آپ ان روایات کی روشنی میں امام مہدی آخر الزماں کے ظہور کی ان روایات کو پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اگر اٹھا لیا ہے اور ظہور مہدوی کے موقع پر واپس بھیجے گا، اور یہ تمام شیعوں کا سنیوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، سب قبول کرتے ہیں کہ ہاں حضرت مہدی موعود، حضرت مہدی آخر الزماں کے ظہور کے موقع پر عیسیٰ تشریف لائیں گے، حضرت مسیح تشریف لائیں گے، تو کیا کریں گے؟ آئیں گے علی کے اس بیٹے اور حسین کے اس فرزند کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور دنیا مسیحیت سے کہیں گے کہ اے میرے ماننے والوں، اب میں آ گیا ہوں، جو مجھے مانتا ہے وہ یہ جان لے کہ میرا امام بھی مہدی ہے، جو مجھے مانتا ہے اس کا امام بھی مہدی ہے۔ وہ مہدی کون ہے؟ اسی حسین ابن علی کا بیٹا۔ یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ راتیں وہ راتیں ہیں، یہ راتیں وہ راتیں ہیں۔ اس لیے اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ یہ یاد رکھیں، امام مہدی آخر الزمان کے ظہور کا مطلب معجزہ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معجزہ ہوگا، اچانک کوئی دنیا پلٹ جائے گی اور پلٹنے کے بعد رات کو ہم سوئیں گے، صبح دیں گے بھئی دنیا کا نقش و نگار تبدیل ہو گیا ہے، چہرہ تبدیل ہو گیا ہے، معجزہ ہو گیا ہے، ہر انسان ایک نئی سوچ لے کر اٹھ رہا ہے، نہیں، ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ مہدی آخر الزمان کا ظہور معجزہ نہیں ہے، شعور انسانی کے کمال کا نتیجہ ہے، اور شعور انسانی کی ارتقاء جد و جہد سے ہے، معجزے سے نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کر کے انسانوں کی تقدیروں کو نہیں بدلنا۔ یہ یاد رکھیں، معجزے صرف کفر کو، شرک کو، مخالف کو قائل کرنے کے لیے ایک دو بار ہوتے ہیں، صرف قائل کرنے کے لیے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد ہوتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے شعور ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے قربانی ہوتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے ایثار ہوتا ہے۔ اگر معجزے ہی کرنے ہوتے تو پھر کسی ابو جہل کی جرأت نہ ہوتی کہ اپنے زمانے کے کسی نبی کے سامنے سر اٹھا سکے۔ اگر معجزوں ہی سے اللہ نے سارے کام کرنے ہوتے تو آدم کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو پاتا، نوح کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا، عیسیٰ اور موسیٰ کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو پاتا، ابراہیم کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو پاتا، حسین کے مقابلے میں کس نے کھڑا ہونا تھا؟ کوئی کھڑا نہ ہو سکتا۔ لیکن خود یہ جد و جہد حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ بتاتی ہے کہ ظہور مہدوی بھی معجزہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم آمادہ ہوں گے، ہمارا شعور بڑھے گا، ہم اپنی ان تمام وابستگیوں سے آزاد ہوں گے، ہمارے دل پاکیزہ ہوں گے، ہماری آنکھیں نورانی ہوں گی، ہم اندر سے نور سے متصل ہوں گے، ہمارا کردار حسینی کردار کی عکاسی کرے گا، ہماری زبانیں پاک ہو جائیں گی، ہماری سوچیں پاک ہو جائیں گی۔ تو جیسے جیسے انسان اس ہستی کی اتباع میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کے تمام در
کھلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ موقع آئے گا جب انسانوں میں سے پاکیزہ ترین انسان مہدی آخر الزمان کے ظہور کے لیے آمادہ ہو کر میدان میں اترے اور پھر امام کا ظہور ہو. صلوات جی محمد و آل محمد. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا احد میں حضرت امیر حمزہ کے قبر کے کنارے بیٹھ کر تسبیح پڑھا کرتی تھی، جایا کرتی تھی جمعرات میں. کسی نے آ کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ اے بنت رسول، کیا علی واقعی رسول کے خلیفہ ہیں؟ فرمایا ہاں ہے. کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ جب فرمایا کہ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے تو فرمایا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں تو انہوں نے اٹھ کر اپنے اس حق کا دفاع کیوں نہیں کیا اور تلوار کیوں نہیں نکالی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ فرمایا، بڑا ہی تاریخی اور وحیانی جملہ ہے، جس کے پیچھے وحی ہے، جس کے پیچھے نظریہ ہے، جس کے پیچھے اللہ کا کلام ہے. فرمایا امام حجت اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت کعبے کی ہوتی ہے. کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، کعبہ خود نہیں آتا. اس لیے اگر کوئی موحد ہے تو اپنے وقت کے امام کے پاس وہ جائے گا، امام اس کے پاس نہیں آئیں گے. تو یہ تب بھی تھا، کربلا میں بھی تھا، اور مہدی آخر الزمان کے دور میں بھی یہی بنیادی نظریہ باقی ہے کہ مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر انسان فکری طور پر اس مقام تک پہنچ چکا ہوگا کہ وہ تلاش کرے گا مہدی آخر الزمان کہاں ہیں تاکہ میں جا کر ان کا ساتھ دے سکوں، کی طرف رخ کرے گا. تو وہ مہدی آخر الزمان کون ہے؟ حسین ابن علی کے فرزند، حسین ابن علی کے فرزند. ایک دفعہ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اس حقیقت ابدی کا نام ہے کہ اگر حسین ابن علی سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے، عشق دلوں کا وہ جو تعلق ہے وہ اگر مضبوط ہو جائے اور ہماری سانسیں کہیں حسین حسین، ہماری نگاہیں حسین کے علاوہ کچھ نہ دیکھیں. ہم جب حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اشک بہاتے ہیں. جن آنکھوں سے حسین پر اشک بہنا ہو نا، ان آنکھوں کو پاکیزہ ہونا چاہیے. پاکیزہ، چونکہ آنکھوں کی خوراک اور آنکھوں کی روزی اشک بر حسین ہے. نجس آنکھیں حسین کے دیدار سے مستفید نہیں ہو پاتی. اس لیے حسین کا عشق، حسین ابن علی کی محبت، یہ جو حسین کی محبت اور حسین کا عشق ہے، یہ انسان کے اندر کی دنیا میں ایک عجیب انقلاب برپا کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے جب انسان حسین ابن علی علیہ السلام کے دامن سے متصل ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا ایک طرف اور یہ شخص ایک طرف. اس کو کوئی مشکل نہیں لگتی، کوئی مشکل نہیں لگتی. اسی دنیا میں رہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو. اس لیے یاد رکھیے حسین ابن علی کا چونکہ دروازہ جو ہے بہت وسیع ہے، رحمت حسینی بہت وسیع ہے. اس لیے حسین کی بارگاہ میں ان راتوں میں کوشش کر کے ضرور جائیں. ان کی زیارت کے ذریعے سے، ان کی چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو یا زیارت شعبانیہ ہو. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کا اہتمام کیا ہے حسین ابن علی کے لیے. یہ اہتمام باقی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نظر نہیں آتا، لیکن حسین ابن علی کے لیے بہت عجیب نہیں ہے کہ عاشور
حسین کی زیارت، 40 حسین کی زیارت، 17 ربیع الاول حسین کی زیارت، 13 رجب حسین کی زیارت، 15 شعبان حسین کی زیارت، شب قدر حسین کی زیارت، شب عید حسین کی زیارت، صبح عید حسین کی زیارت، قربانی کے دن حسین کی دعائے عرفہ اور حسین کی زیارت۔ کیوں اتنی تاکید ہے کہ ہر خوشی ہر غم کے موقع پر تمہارے سامنے حسین کا نام ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ نام حیات دیتی ہے، زندگی دیتا ہے، یہ نام زندگی دیتا ہے۔ اس لیے ان ایام میں خصوصی طور پر حسین ابن علی علیہ السلام کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں حسین کی شکل میں وہ نعمت عطا فرمائے کہ ہمارے پورے وجود پر اگر کسی کی حکومت ہو تو وہ فقط اور فقط ایک ہی ہستی ہو، اور وہ ہو حسین ابن علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی اس محفل میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں، میں بھی اگر اللہ نے یہ روزی نہ دی ہوتی تو میں بھی اپنے گھر میں ہوتا، کیونکہ میں کسی باہر کے سفر پہ جانے والا تھا، اور اس کی وجہ سے ان ایام میں کوئی پروگرام میں نے نہیں لیا تھا۔ اچانک جب فون آیا کہ ہماری یہ مشکل ہے، تو پھر میں نے ٹائم دیکھا، میرے پاس ٹائم تھا اور آج کی رات خالی بھی تھی، چونکہ اگلے دن کل اور پرسوں میں پھر میرے متعدد پروگرام۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات میرے مقدر میں یہ روزی لکھی ہے، یہ جو ذکر حسین کی روزی ہے یہ اللہ کی عطا ہے، آپ کے لیے سننا عطا ہے اور اس کی طرف سے روزی ہے، اور میرے لیے بولنا عطا ہے اور اس کی طرف سے روزی ہے۔ اس روزی پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو حسین کے نور سے منور فرمائے، حسین کی والدہ کو ہم سے راضی فرمائے، حسین ابن علی کے قلب